रहे हैं। سے پہلے بلایا گیا، وہاں بھی سارے موجود تھے، چیف بھی موجود تھا، ڈی جی آئی بھی موجود تھے، یہ نہیں آیا وہاں پہ پارلیمنٹیرینز کی حکومت. خود جب آپ ایبڈیکیٹ کرتے ہیں اپنے، اس کے بعد پھر اسی طرح خجل خراب ہوتا ہے بندہ جو ہے. تھینک یو. طارق چودھری صاحب. خواجہ صاحب، آپ نے بھی ذکر کیا صدر صاحب کا کہ وہاں پریں پچایتیں ہو رہی ہیں. صدر صاحب آئینی طور پر مملکت کے سربراہ ہیں، وہ اس طرح کے جرگے منعقد کراتے ہیں، وہ کابینہ سے حلف نہیں لیتے، وہ پرائم منسٹر سے حلف نہیں لیتے. تو کیا ان کا جو کردار ہے اس پہ غور کر رہی ہے حکومت کہ ان کا کردار آئینی ہے غیر آئینی ہے؟ اور اگر غیر آئینی ہے تو اس پہ کیا ریمیڈی ہے؟ کیا اس پہ کوئی سوچ و بچار ہو رہی ہے حکومت کے لیول پر؟ شیخ صاحب، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ باتیں ہونی چاہیے، لیکن میرا خیال ہے کہ ان آرڈر آف پریسیڈنس یا چھوٹی یا بڑی نیوسنس اگر آپ جو دیکھیں تو اس میں یہ علوی صاحب کا بڑا پچھو نمبر آتا ہے گا. وہ برداشت کرو، کوئی گل نہیں، انہیں بیچارے نے کی کر لینا ہے گا جڑا گا. ایک بات میں بتاؤں کہ یہ سارا سوشل میڈیا کے اوپر طوفان بدتمیزی اس کے گھر سے نکلا تھا 2013 کے الیکشن میں. انہوں نے بنیاد رکھی ہوئی ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا. بھائی صاحب، ایاز اکبر یوسف سے جیو سے. ایک تو آپ وزیر دفاع ہیں اور سوات کا آپ نے خود ذکر بھی کیا ہے، تو کیا ابھی نیریٹو ہے حکومت کا یا کیا ایکشن ہوگا؟ ابھی جو فگر آ رہا ہے وہ 500-600 سے زیادہ کا ہے اور لوگ کافی زیادہ وہاں پریشان ہیں، تاجر بھی پریشان ہیں، لوگ جو ہیں وہ بچوں کو اسکول نہیں بھیج رہے. تو وفاقی حکومت، کیونکہ وہاں کے جو الیکٹڈ ایم این ایز تھے پاکستان تحریک انصاف کے، وہ وہاں بیٹھ کے وفاقی حکومت کو اور ہمارے اداروں کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں کہ وہ ذمہ دار ہیں. تو اس کے حوالے سے اب لائن آف ایکشن حکومت کا کیا ہے؟ دوسرا جو سب سے خطرناک بات ہے کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب جو ایک نیریٹو لے کے چل رہے ہیں اینٹی اسٹیبلشمنٹ، اور کیونکہ ان کی فالوئنگ بھی ہے، لوگ ان کو سنتے بھی ہیں، تو نوجوان نسل کے اندر جو ہمارے ادارے کے خلاف نفرت پھیلائی جا رہی ہے، اس کے حوالے سے اس کو کاؤنٹر نیریٹو اس کا کیا ہے؟ اس کے حوالے سے حکومت کیا ایسا کرنے جا رہی ہے تاکہ مستقبل میں بھی ایسا نہ ہو؟ کیونکہ ابھی تو پولیٹیشین کر رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ کل کو یہ یونیورسٹیز میں بھی جا کے تقریریں کر رہے ہیں، طلبہ کے ساتھ بھی لگے ہوئے، تو ایسا نہ ہو کہ یہ چیزیں بڑھتی جائیں وقت کے ساتھ ساتھ. تھینک یو. بہت بہت شکریہ. دیکھیں، بنیادی طور پہ ہم اپنی جو ذمہ داری ہے اس سے بالکل اس کو تسلیم بھی کرتے ہیں اور اس سے عہدہ برا بھی ہوں گے. ایک تو یہ بات ہے جو وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے، جو 24 میل کے اندر جو ہماری حکمرانی ہے قول عمران خان کے، وہ 24 میل والی جو حکمرانی جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہم اس کی ذمہ داریاں نبھائیں گے. لیکن جو سینکڑوں میلوں ہزاروں میلوں کے اوپر ان کی حکمرانی ہے، اے جے کے میں، کے پی میں اور پنجاب میں، وہاں پہ وہ ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں. اس ملک میں سیلاب آیا ہوا ہے، 3.25 کروڑ بندہ جو ہے بے گھر ہوا ہے. یہ اس میں 2 صوبے نہیں بلکہ 2.5 صوبے ان کے بھی شامل ہیں. تو اس کی کچھ ذمہ داری انہوں نے نبھائی ہیں. یہ کمپلیٹ فیلئر ہے ان کا. اور پچھلے 2 مہینے سے چیف منسٹر کے پی اپنے حلقے میں بھی نہیں گیا. وہ اسی کی پالش کر رہا ہے، ہیلی کاپٹر میں اس کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے. آپ کوئی سیاستدان اپنا حلقہ لوارس چھوڑنے کا جو ہے وہ رسک نہیں لیتا. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کوئی سیاستدان جس کے دماغ میں کچھ ہو وہ کبھی بھی نہیں لیتا. وہاں پہ جتنے لوگ ہیں انہوں نے سٹیج پہ نہیں چڑھنے دیا ان کو. ادھر کے لوگ تھے، وہ لوگ کو پنجاب سے یا کسی اور صوبے سے وہاں پہ نہیں گئے تھے، وہاں پہ لوکل لوگوں نے انہوں سٹیج پہ نہیں چڑھنے دیا. ایک اوپن ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے ان کی حکومت کے خلاف. 13 سال سے وہاں پہ حکومت کر رہے ہیں. کیا دیا ہے اس صوبے کو ان لوگوں نے سوائے کرپشن کے؟ انسٹیٹیوشنلائز کرپشن انہوں نے وہاں پہ کی ہے. ہر بندہ جو ہے اس کا وہ جو انوالوڈ ہے وہاں پہ، جو ڈاکے مارے گئے ہیں اس صوبے کے اندر. اور آج ابھی سوشل میڈیا پہ چل رہا تھا کہ پرویز الہی سے اس نے 2 ارب روپے مانگا ہے لانگ مارچ کے لیے، وہ لندن ٹر گیا ہے. یعنی اس سے کوئی یا تو یہ ہے کہ وہی چیز اس نے ذہن میں رکھی ہوئی ہے کہ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو ہے، سب تو بڑی رقم ہے، کوئی منگو. خواجہ صاحب، ہم اب تک سنتے آ رہے تھے کہ عمران خان صاحب ایک کرشماتی شخصیت کے مالک ہیں اور عالمی تنازعات کو حل کرنے میں پیش رہتے ہیں.
اور اگر انہیں تھوڑا سا اور موقع مل جاتا تو شاید وہ امریکہ، روس اور یوکرین کا مسئلہ بھی حل کر لیتے، لیکن امریکی سازش کی وجہ سے نہیں ہو سکا. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا، یہ میں نے وزیر اعظم سے پوچھنا تھا، وہ نہیں ہے، کہ اس وقت ہماری کیا سفارتی پالیسی ہے، ہم عالمی محاذ پہ کہاں کھڑے ہیں. آنے والے دنوں میں فیٹف کانفرنس بھی ہے، ڈونرز کانفرنس کا بھی وعدہ کیا ہے فرانس نے، اور دیکھیں آنے والے دنوں میں اس پر کیا کام ہو رہا ہے. دیکھیں جی، ہم جو ہے وہ ایک محاورہ مجھے یاد آ رہا ہے لیکن مناسب نہیں ہے کہ وہ محاورہ سناؤں میں آپ کو. تو جو چیزیں ہم جن کی ہماری ریلیونس جو ہے ڈائریکٹلی ہمارے حالات کے مطابق اس وقت نہیں مانتی، ہم ڈیفینیٹلی ان چیزوں کو جو ہے جو ایک ڈپلومیٹک ہوتا ہے سٹانس جو ہے وہ تو ضرور لیں گے. لیکن آپ نے فیٹف کا ذکر کیا، بالکل فیٹف میں جو ممالک ہیں ہم ان کے ساتھ رابطے میں ہیں اور رابطے میں رہیں گے. ہماری ضرورت ہے کہ ان کو کنونس کریں کہ یہاں پہ کوئی رسپانسبل اکنامک ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی، وہ ضرور کریں گے. دوسری بات آپ نے کیا جی، ڈونرز کانفرنس. دیکھیں ڈونر کانفرنس جو ہے وہ صدر نے، فرانس کے صدر نے خود آفر کی ہے، اور وہ انہوں نے میرا خیال ہے نومبر میں کہا ہے کہ میں نومبر میں، یا پروبلی اف آئی ریمبر اٹ کریکٹلی، نومبر میں انہوں نے کہا ہے کہ میں کال کروں گا. یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ ہم نے اپنی اس میجر جو پرابلم ہے اس وقت پاکستان فیس کر رہا ہے سیلاب کی، اس کی طرف جو ہے ٹینشن جو ہے وہ فوکس کروائی ہے ساری دنیا کی، جس میں یونائٹڈ نیشن شامل ہے، جس میں فرانس آپ نے ذکر کیا ہے، ایس سی او کے ممالک نے، سب نے کل کہا ہے، جو وہاں پہ سیکا میں بھی ایس سی او کے ممالک تھے، انہوں نے کہا جی آپ بالکل فکر نہ کریں، یہ فلو آف ایڈ جو ہے یا گڈز جو ہے سیلاب زدگان کے لیے وہ جاری اور ساری رہے گا، یہ سلسلہ روکے گا نہیں. ہم اس مصیبت کے وقت میں آپ کے ساتھ ہیں. ہم نے میاں شہباز شریف نے اس کی طرح جو ہے وہ خالی کھلی باتیں نہیں کی. آپ نے بہت ساری باتیں جو میں کہنا چاہتا تو اسی کہتی ہیں یہ، لیکن یہ میں نے یہ اس لیے نہیں کہ وہ میرا وزیر اعظم ہے. میں شہباز شریف کو پچھلے کچھ 54-55 سال سے جانتا ہوں. عمر کا ہمارا آپس میں جھگڑا ہے کہ ان کی کیا ہے اور میری کیا ہے، لیکن 54-55 سال کے جو ہے سے جانتا ہوں. میں نے جس طرح اس کو، سب سے بڑی بات ہے کہ اس نے پاکستان کا کیس جو ہے ہر شخص کے آگے، ہر جو سربراہ تھا کسی مملکت کا اس کے آگے پلیڈ کیا ہے. اس نے اپنی ذاتی انٹرسٹ کو کسی صورت میں بھی جو ہے فوقیت نہیں دی، یا اپنی ذاتی پورٹرے کرنے کی یا اپنی پروجیکشن کی جو ہے وہ کہیں بھی کوشش نہیں کی. وہ خود نمائی میں یا تکبر میں یا خود پسندی کی بیماریوں میں اللہ کے فضل سے مبتلا نہیں ہے، جس میں عمران خان مبتلا ہے. اور اس کے ڈیویڈنڈز ہمیں ملے ہیں، اس کے ڈیویڈنڈز ملے ہیں کہ یہاں پہ جس طرح کہا جا رہا ہے اور ہوا بھی کہ یہاں پہ جنرل سیکرٹری آئے یو این او کے، وہ ایکچولی ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے لیکن لوگوں کے حالات دیکھ کے. اور جس طرح ساری دنیا کی جو ہے وہ ٹینشن جو ہے فوکس ہوئی ہے پچھلے 2-3 مہینے میں اس آفت کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے. اور میاں شہباز شریف نے جس طرح ہر بندے کو اپروچ کیا ہے، ود ہیوملٹی اپروچ کیا ہے، ڈگنیٹی اینڈ ہیوملٹی اس نے اپروچ کیا ہے، اس کے یہ ڈیویڈنڈز آپ کو مل رہے ہیں. اور اگر پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی آ جاتی ہے تو پاکستان میں تمام تر پوٹینشل ہے کہ ہم اپنی مصیبتوں کے اوپر، اپنی پرابلمز کے اوپر جو ہے قابو پا سکتے ہیں. لاسٹ کوسچن جی، عبدالرزاق صاحب. خواجہ صاحب، عبدالرزاق میرا نام ہے. احتساب احسن کے حوالے سے آپ نے جتنی بھی باتیں کی، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی سب سے بڑی آپ کی اتحادی جماعت ہے، کیونکہ آصف علی زرداری صاحب سے آپ کا بڑا رومانس بھی ہے. تو کیا وہ کوئی شکایت ان کو پہنچائیں کہ اس کی زبان کو لگام دیں یا اس طرح کی کوئی صورتحال؟ تسی آپ ہی سارا کچھ کہہ دیتا میرے واسطے کی چھڑے گا. لیکن بات سنیں، میں مختصراً میں ایک فکرے میں جواب دوں گا. اعتزاز احسن صاحب کے متعلق جو آصف زرداری صاحب کا اوپینین ہے، میں اس سے مجھے بالکل واقف ہوں. تسلی ہو گئی ہے نا؟ تھینک یو. اسلام آباد میں وفاقی وزراء نیوز کانفرنس کر رہے تھے.